بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ آپ احباب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، جو میڈیا پر دیگر اپنے پہلے تو ہم کچھ اور بھی سوچتے تھے نا، لیکن اب تو ہمارے جاننے والوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیسے کچھ سوشل میڈیا پر جو ہے نا کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ نہیں یہ اس طرح سے کر رہے ہیں، یہ ایسا ہو رہا ہے، کچھ آ رہا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ لکڑیوں کے تابوت کے اندر لکڑیاں رکھ دیں، کپڑے رکھ دیے اور پھر ان کو کہا دفنا دو۔ ارے یہ آڈیو آ رہی ہے، یہ تو آج کل تو موبائل کا دور ہے، بچے کے پاس موبائل ہے، ایسی ویڈیو کیوں نہیں بنائی اس نے؟ ایسی ساری فیک خبریں ہیں۔ یہ چیز یہ حقیقت ہے۔ یہ پورے پاکستان کے اندر وہ حکومتی نمائندے ہوں، وہ ڈاکٹر ہوں یا وہ ادارے ہوں، کیا ان میں کوئی بھی مسلمان مومن نہیں ہے؟ وہ سب کے سب یہ کہاوتیں کہانیاں بنا کر یہ جرگوال کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، میں نے ہر دفعہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مصیبت ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اللہ تبارک یہ ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا ہے، لیکن ہمیں احتیاط بجا لانی ہے، احتیاط کو بجا لانا ہے۔ احتیاط اس میں از حد ضروری ہے۔ جو کچھ احتیاط علماء کرام نے بتائی، حکومت نے بتائی، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ جس ادارے سے میں منسلک ہوں IRISS، ان کا بھی ہمارے روح رواں جو ہیں محمد سجاد مدنی یا علامہ بندگی صاحب یا دیگر جو ہے، ان کا بھی یہی ہے کہ ہم اپنی لوگوں کو اس بات کی طرف آگاہی دیں۔ اور لوگ پڑھے لکھے لوگ تو اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کیا ہوتا ہے یار، احتیاط ضروری ہے، احتیاط بجا لانی ہے۔ احتیاط ہماری مسجد کے اندر جیسے یہ فاصلہ ہوتا ہے، یہی فاصلہ پہلے سے برقرار ہے۔ بیچ میں علامہ مفتی صاحب کا کوئی بیان نہیں آیا تھا۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ مفتی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ آپ کیوں یہ فاصلہ ختم نہیں کرتے؟ میں نے کہا مفتی صاحب کا ایک بیان مجھے دکھا دو۔ مفتی صاحب نے یہ ابھی بھی فاصلہ جو ہے، اب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اتنے قریب ہوں گے تو بیماری بڑھ سکتی ہے، ڈاکٹر کی بات حجت ہے۔ جب ایک مسلمان ڈاکٹر کہہ رہا ہے تو ہم اس ڈاکٹر کی بات کو مان رہے ہیں، اور علماء کرام کا وہی فتویٰ ہے۔ اس وجہ سے میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، مسجد کے اندر ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو روک رہے ہیں مسجد سے باہر کا آئے، نہیں ہے بھئی۔ مسجد یہ جامع مسجد ہے، یہ مسجد میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ فلاں آئے اور فلاں نہ آئے، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ کوئی باہر سے آئے تو ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ماسک پہن کر آئے۔ اس جمعے پر میں اعلان کر رہا ہوں، شاید اگلے جمعے پر ہماری انتظامیہ جو ہے ہم کو ایک آدھ بندہ کھڑا کر دیں گیٹ پر، جو ماسک کے بغیر آئے تو ان کو آنے بھی نہ دیا جائے۔ یہ جمعہ ہے، اس جمعے کے اندر آ گئے درست ہے اپنی جگہ پر، لیکن اگلے جمعے سے میں اعلان کر رہا ہوں، جو بھی آئے، کوئی کسی کو ملے کہ میں کرم الہی میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، ماسک ضروری ہے۔ سینیٹائزر اپنے پاس رکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، استطاعت دی ہے، سینیٹائزر بھی اپنے پاس رکھیں۔ گلے وغیرہ کسی سے نہ ملے، ہاتھ بھی کسی سے نہ ملائے۔ اب ہمارے پاس لوگ آ کر ہاتھ ملانا شروع کر دیتے ہیں تو اب گئے کہ مولوی صاحب تو بڑا فخر غرور ہے۔ بھائی فخر غرور کی بات نہیں ہے، جب اس بات کو منع کیا گیا ہے تو اس پر عمل کرنا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے ساتھ بھی اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ جو بھی سلام کر رہا ہوں اس کو پہلے ہی منع کر دیں کہ بھائی یہ اب اس بات کو چھوڑ دیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی ذات سے یہ کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے نا، علامات بھی ظاہر نہ ہو تب بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر، تو یہ سوچیں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اس وجہ سے میں نے رات بھی اعلان کیا، پرسوں بھی اعلان کیا، جس جگہ پر آپ نماز پڑھیں، جو جائے نماز لے کر آتے ہیں ان کی جائے نماز وہ اپنے گھر کی ہوتی ہے، درست ہے اپنی جگہ پر، لیکن جو شخص ایک جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے وہ بقیہ نماز بھی وہیں پڑھے۔ اس جگہ کو چھوڑ کر وہ دوسری جگہ پر جاتا ہے، اور اگر کوئی متاثر بندہ نے اس جگہ پر نماز پڑھ لی تو اسے تو ہاتھوں پر، جب ماسک کو ہٹایا، اچھا ماسک کو ہٹانے سے پہلے ہاتھ کو دھوئیں، جو ڈاکٹر وغیرہ احتیاط بتا رہے ہیں، آپ مجھ سے